پڑھو یار تسی کمال یہ جگہ بھی خالی ہے عجیب مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا یہی سٹائل ہے مجلس میں بیٹھنے کا مطلب مجھے توقع تھی کہ مجھے نہیں کہنا پڑے گا آپ خود ہی قریب آ جائیں گے کیونکہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا ممبر پہ قبضہ کرنا جرم متوجہ ہے میں بات کر سکتا ہوں میں قتل بوجھ بننے کا عادی نہیں آپ پریشان نہ ہو میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات مکمل کر دوں گا بہت شکریہ ساری رات تقریر کریں گے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے میں اپنے شیعہ بچوں سے اپیلیں کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کسی دوست سے یا علی کہلوانا چاہتے ہیں تو پہلے یا رسول اللہ کہلواؤ جس بندے نے یا محمد نہیں کہنا وہ یا علی کہے گا مہربانی سے لہذا پیش بنیاد کو بہتر میری جان سے پوری رات تقریر کریں گے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے جو دنیا سے چلے جائیں انہیں یا نہیں کہتے مردوں کو یا نہیں کہتے بھائی ساری رات پبلک کو سمجھاتے سورے وہی مولوی اسی آبادی میں اسی وسطی میں قبرستان کی نکر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور حد ہو گئی ہے تیرے مردے یا ہو سکتے ہیں محمد یا نہیں ہو سکتے لہذا یہ ہمارے ملک میں بڑی پلاننگ کے تحت پروگرام کے تحت یہ ایک سسٹم چل رہا ہے کہ یہ بریلوی یا نبی کرتے ہیں شیعہ یا علی اللہ والے صرف پیورلی خالصتاً اللہ والے ماشاءاللہ دانا مجموع پر سامنے مجھے ان اللہ والوں کو اس وقت ترس آتا ہے جب اللہ کی عبادت کے لیے نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے نماز ختم کرنے سے پہلے اللہ کے ترلے لیتے ہیں اللہم صلی علی کیا کہنے آپ زحمت فرمائیں مجھے آپ نے پریشان نہیں ہونا میں جو درود پڑھنے لگا ہوں اسے سرکاری درود کہا جا سکتا وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آپ اللہ نہیں پڑھیں گے وہ جو بھائی پڑھتے ہیں مجھے منوان لفظ بلفظ حرف بحرف وہی پڑھنا پڑے گا صرف اللہ فقط اللہ دکان پہ بینر لگا کے سٹیکر لگا کے بیٹھتے ہیں میرے لیے میرا اللہ کافی آپ تو شاید ان علاقوں میں محفوظ ہیں ہمارے وہاں گجرانوالہ سیالکوٹ لاہور میں رکشوں کے پیچھے فلیکس لگوا کے پھرتے ہیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے میں نے پورے ملک میں کہا ہے اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں لیکن سر یہ بڑی پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے مطلب یہ ہے کہ آگے اللہ کو رکھو یہ لفظ کہہ دینا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے مطلب یہ آگے اللہ ہے نا پیچھے بیٹھ کے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں اب آگے اللہ ہے اللہ نل متھا کون لائے کہتے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ والے لیکن اللہ والوں کو دیکھیں مصلی پہ کھڑے ہو اللہ کی عبادت میں جو عبادت لا ریب اللہ کی خالصتاً ذاتی عبادت ہے اس میں اللہ تک رہنا چاہیے اللہ کی عبادت میں اللہ تک رہنا چاہیے لیکن ان کی مجبوریاں ہیں قدرت نے گھیرا ہوا انہیں کہنا پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد فعلا نہیں میں وہی پڑھ رہا ہوں جو بھائی پڑھتے ہیں فعلا آل محمد میری جن مسلمانوں اللہ والوں سے اپیل ہے وہ یہ نماز اللہ کی تھی اس میں آل محمد کہاں سے آیا ذرا بولے زحمت فرمائے میرے ساتھ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ درود بھیج اوپر محمد تھے اور ان کی آل پہ کما جیسا صلیتا جیسا کما کا مطلب ہے جیسے صلیتا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ وقت زیادہ میں نہیں آپ کا لینا چاہ رہا ہوں
لیکن میں مطمئن ہوں کہ آپ بات کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں اور اس باریکی پہ بھی آپ دھیان دیں گے. لطف میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور بات کا مزہ یقیناً آپ محسوس ہوگا. اپیل یہ کر رہا ہوں کہ یار تاریخ اسلام میں ایسی ایسی شخصیتیں بھی ملتی ہیں جنہوں نے جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھایا. اچھا ویسے میں پہلی دفعہ آیا ہوں, بڑی منظوری والی کچھ جگہ ہے, بندے ستے بھی پہنے دھات بھی دیں. کیا کہتے ہیں بھائی, اکھاں کھولو, سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت. مجلسوں میں نیند پوری نہ کرنے بیٹھا. میں اس اپیل آپ سے قریب ہو کے کر رہا ہوں. اسلامی تاریخ میں کوئی تو گواہی دے گا جنہوں نے جمعے کی بجائے. اچھا حادثہ یہ نہیں ہے کہ جمعہ بدھ کو پڑھانے والے نے کیوں پڑھا ہے, حادثہ یہ ہے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا تو مطمئن پھرتے تھے کہ ساڑھا جمعہ ہو گیا. جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھنے والے مطمئن تھے کہ ہمارا جمعہ ہو گیا. وہ جیسے دینیات کا ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا, بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچہ اٹھ کے کھڑا گوسا گیا, استاد جی میں کل پڑھی ہے ہو جاؤں گا. دو وزیرستانی پٹھان ہمارے میدانی علاقوں میں آ گئے. وہ ہمارے بسوں کے وہ چھوٹی چھوٹی مسجد اسٹینڈوں پہ اڈوں پہ ہوتی, وہ مغرب قریب تھی. انہوں نے جناب صلاۃ نماز, ڈرائیور نے بس روکی, وہ جلدی سے اترے اور وہ مسجد میں گئے اور مغرب کی جماعت جو ہے اس میں وہ شامل ہوئے. اور جماعت کے بعد آ کے دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت تو نکل جاتی. سارے بولا کہ اب صاحبان گرامی قادر, میں جو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وقت پورا کرنے کے لیے بات کبھی بھی نہیں کرتا, میں تو ہر بات سے نتیجہ دینے کا ہوں. اور میری گفتگو اتنی سادہ ہوتی ہے جو کبھی کبھی بھی بندہ مجلس میں آئے اسے پٹھ صدق کی سمجھ آئے. جمعہ بدھ کو پڑھایا گیا, متوجہ رہیے گا میرے پاس. تاریخ اسلام میں دانا چہرے بیٹھے ہوئے, تاریخ اسلام میں ایسی شخصیتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا جے موڈ ہوئے تے اور پڑھاواں. یار شام ہو رہی ہے, ذرا رحمت فرما لیں, تھوڑا بول, ہاں تھوڑی رحمت فرما لیں. میری اپیل ہے مسلمانوں سے, اہم گزارش کر رہا ہوں اور میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے ایک نتیجہ دینا ہے. اصل میں نا کچھ بندے تو مولانا یا مولوی کی کیپ دیکھ کے گھبرا جاتا ہے, یا کوئی سورالا بندہ ہوتا, کوئی قصیدہ, کوئی دوڑا. اللہ جانے یہ مولانا ہمارے ساتھ, میں بوجھ بننے کا عادی نہیں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں, اور انہیں تو ذاکروں نہیں ہوتا ہے. سارے جواب دیں. متوجہ ہے سرکار, تھوڑی سی بات کر آپ جی, آپ زندہ و سلامت رہے. میں نے کیا کہا ہے کہ تاریخ میں ایسی شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ موبائل پہ, میں اپنی بات کا خود ذمہ دار. مولوی ذاکر کو سبحان اللہ کہنے سے FIR میں نام نہیں آتا. پریشانی ختم کر کے میری توجہ سے یہ بات سماعت فرمائیں کہ جمعہ بدھ کو پڑھایا گیا. فجر کے 2 فرضوں کی جگہ پہ جس شریعت میں 4 پڑھائے جا سکتے ہیں, میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کبھی درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو. آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. ہاں کبھی درود میں مہربانی یار
حد ہو گئی ہے, ابراہیم پہ درود ہی پڑھے جا رہے ہو. ابھی ابراہیم ہی تم سے راضی نہیں ہوا. آدم خلیفۃ اللہ فی الارض ہے, آدم مرسوس من اللہ ہے, دنیا بشریت کا بابا ہے آدم, دنیا انسانیت کا باپ ہے آدم. اور یار کبھی درود اس طرح پڑھ, جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو, جب اچھے موسم میں ہوتے ہو, پھر اس طرح درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. کرو حوصلہ, پڑھو آل آدم پہ درود. تیرا مولوی تجھے کچا کھا جائے گا, وہ کہے گا مت ماری گئی ہے, جاہل نہ بنو. آدم کی یار پہ درود نہیں ہو سکتا, کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے جانتے سارے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑے. توجہ ہے سرکار صاحبانی کا, لہذا درود اسی طرح پڑھتے ہیں. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود دے. کما کا مطلب ہے جیسے, صلیتا جیسے تو نے درود بھیجا اللہ ابراہیم اوپر ابراہیم کی اور ابراہیم کی آل. ابراہیم سارے مذہبوں تک بات جا رہی ہے کہ گھر کا ذمہ دار. ابراہیم مہمان نواز نبی. ہمارے کلچر میں مہمان نواز بندوں کو ڈیرے دار بندہ کہا جاتا ہے. یہاں کا مجھے نہیں ہے اندازہ, ڈیرے داری مطلب آپ کہتے ہوں گے. اچھا مجمع یوں چپ ہو گیا, مجھے لگا جیسے میں امریکی بندوں میں بات کروں. اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے, مہمان بھوکا نہیں جانا چاہتا. اور جو ماشاءاللہ آپ چاہیے نکھرے نکھرے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں نا, ان کا تعارف بھی دور دور تک, ان کے تعلق بڑے ہوتے ہیں, ان کے حلقہ احباب بڑا وسیع ہوتا ہے. حلقہ احباب کو پنجابی میں اس طرح کہوں گا, ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم بھی ڈیرے دار نبی تھا, یار دوست ابراہیم کے بھی بڑے تھے, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. میں نے کیا کہا درود ابراہیم کے کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم, درود ابراہیم کے یاروں پہ. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے, جب درود ابراہیم کے یاروں پہ, جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے, تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. چلو ایک دوسرے کو داد دے لو, خیر ہے. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. وقت بالکل جا رہا ہے. درود جچتا ہی آل پہ, درود سجتا ہی آل پہ. بالکل گفتگو مجھے کلوز کرنا ہے, وقت زیادہ ہو رہا ہے. مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں, چار شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت اپنی قبر اندھیری نہ کرو. سیدوں کے اولاد رسول ہو کے مشورہ دے رہا ہوں, جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہو, اگر ان میں سے کسی کا نام لینا پڑے, پھر حضرت حسن رضی اللہ نہ کہنا یہ درود والے ہیں. بیٹا بولے میرے ساتھ, آپ زحمت فرمائیں. حضرت حسین رضی اللہ نہیں. بڑی عجیب صورتحال ہے یار, جب اللہ کی بارگاہ میں آپ اللہ کے مصلی پہ اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں آپ کہتے ہیں صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جب دکان کے تھڑے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا, حضرت حسین رضی. اور اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو, اگر حسن اور حسین دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں, پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ آپ جی ہیں, بہت شکریہ. اور مسلمانوں, چند روزہ زندگی, بہت مختصر زندگی ہے. واہ کیا بات. یہ اصول رضی اللہ حق صحابہ کا ہے, نبی کے پیارے دوستوں کا ہے. اہل بیت کو رضی اللہ رہنے دو یار, جس کا پلاٹ ہے نا اسی کے نام اچھا لگتا. اولاد محمد, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بات ہی کوئی نہیں سنتا, کیونکہ ایک سدا بہار الزام ہے جس یا صحابہ کو نہیں مانتا. اسی قرآن پہ چپ نہیں, ایک ذہن میں بات بیٹھ رہی. میں پورے ملک میں غلط فہمی ہے مسلمان بچوں کی دور کرتا ہوں.
वाह बड़ों से मैं कुछ नहीं कहता, मेरी मुसलमानों के बच्चों से अपील है, कल के डॉक्टर हैं, यही इंजीनियर हैं, यही जस्टिस हैं, यही चीफ जस्टिस। मेरी इन बच्चों से अपील है, जो सरमाया है मेरे वतन का, जो मुस्तकबिल है मेरे वतन का, मेरी इन बच्चों से अपील है, खुदारा मुसलमान बच्चों अपनी मर्जी के दानश्वरों से सिर्फ इतना पूछ लो, ये आले मोहम्मद कौन है। लेकिन जब आले मोहम्मद की बात आती है फिर पता है इनका जहन क्या चाहता है कि अंग्रेजी वाला आल बन जाए। चलो हम तो मतलब ये नहीं बंदे बोलना ALL हर शय आल में और सहाबा के बाहर नबी, मैं हल्फन कसमन कह रहा हूं, मैं ड्राइंग रूम में बात नहीं कर रहा हूं, बैठक में बातें नहीं हो रही, साउंड स्पीकर पे पब्लिक में मौला की मजलिस में बात कर रहा हूं। खुदा जानता है जितनी इज्जत पैगंबर के सहाबियों की शिया कौम ने की कोई कर ही नहीं सका। हाँ ये सच है कि हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे, हमने सहाबा के नाम पे वोट नहीं मांगे, हमने सहाबा के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़े, हमने जाती फायदे नहीं हासिल किए, वगैरह जितनी इज्जत सरकार के सहाबा की शियों ने की है, बंदे सो मैं दलील दे रहा हूँ, ये इज्जत है रसूल अल्लाह के सहाबा की कि शिया मर जाते हैं, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहता। मेरी तारीफ करो यार, मेरी तारीफ करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाओ इस दलील के मुकाबले में दलील लाओ। शिया मौत कबूल कर जाता, यजीद को रज़ी अल्लाह कभी भाई बन गए, हमें दुकानों पे तबसरे नुकरों पे चौकों पे करते, कभी 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 हमें छोटा भाई समझ के हमसे यही पूछ लो यार वाकई तुम शिया यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते? कभी तो भाई बन के पूछ, हम जब ज़ियाउल हक के दौर में काफिर होते थे ना, आप तब भी हमारे भाई थे। फिर ज़ियाउल हक ही के दौर में मंसूर लाहौर में मौलवियों की जमात मिली यकजहती काउंसिल बनी और शियों को सारे जिम्मेदार उलमा ने मुसलमान लिख दिया, ना हमने मुर्शद बदले, आयत करो मेरी, ना हमने कलमा बदला, ना हमने रहबर बदले। जिंदगी पहले भी यानी मदद थी, जिंदगी आज भी आपके इन इलाकों से एक नारा चला था यानी मदद के मुकाबले पे या अल्लाह मदद का। मैंने तब भी कहा था मुसलमानों तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, या अल्लाह मदद तुमने यानी मदद के मुकाबले पे कह के हमारे अकीदों को मजबूत कर दिया, हम यानी मदद कहने वालों के अकीदों को और मजबूत कर दिया कि इन्होंने यानी मदद के मुकाबले पे या अल्लाह मदद कहा, हालांकि नाम इनके पास और भी थे, नाम इनके पास और भी थे, नाम इनके पास और भी थे, लेकिन हर नाम को छोड़ के शायरी मदद के मुकाबले पे इनका या अल्लाह मदद कहना इस बात की दलील है, ये मान गए हैं अली का मुकाबला बंदों के बस की बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप भाई बने, जेन्युइन भाई, हम तेरे छोटे भाई, खत्म नबूवत की चार दीवारी में हम तेरी बिरादरी हैं मेरी जान। एक बंदा कहने लगा यानी मदद का फायदा क्या? मैंने तुम्हारा काम क्या? कहने लगा दुकानदार हूं। मैंने कहा इसलिए फायदा पूछो। फायदा है वलीउल्लाह पढ़ने का। मैं सलाम करता हूँ, शिया मर सकता है, नबियों ने हिस्ट्री में मिला ही नहीं है कोई शिया नबी होने का दावा करे। मैं सलाम करूंगा अपनी पर्दे में बैठी हुई माँ बहनों को, जब शिया माँ अपने बच्चे को कलमा याद कराती है, कहते बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बेटी आगे भी याद करो अली वलीउल्लाह, अली अल्लाह। शिया बच्चा होता है उसके जहन में माँ बिठा देती है जब अली नबी नहीं बन सका, ये रबने के बंदे नबी कैसे बन रहे हैं? बस बात
ختم ہوگی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام ہے. یہ درود والا قبیلہ ہے, اسے مذہبوں میں تقسیم نہ کرو. یہی سبب ہے اگر دنیا کو درود والوں کی سمجھ آ جاتی پھر 11 محرم کو مقتل سے گزرتے ہوئے 18 بھائیوں کی بے وارث بہن نے مدینے کو منہ کر کے کہا تھا نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. آباد رہو سیدہ تیرا ہے کہنا قبول, حسین کی ماں تیرا قربانہ ہو میں صدقے. یہی گریہ کی جو آوازیں بلند ہوتی ہے یہی حق ہے. اولاد زہرا کو رویا نہ کرو, رلایا کرو. تیرے 5ویں مولا مدینے میں سرکار پاک کے زمین پہ بیٹھے, ذاکر سے کہا کرسی پہ بیٹھ. وہ ڈر گیا, مولا آپ زمین پہ. امام نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں کرسی پہ بیٹھ اور مجھے میرے اجڑنے کی کہانی سنا. ذاکر نے کربلا پڑھی, بڑا گریا. ایک مومن سر جھکا کے بیٹھا. امام اس کے قریب تھے, امام فرماتے ہیں تجھے ہماری غربت میں رونا نہیں آ رہا. اس نے رومال پیش کیا, مولا یہ دیکھیں یہ نمی یہ آنسو میرے, میں رو رہا ہوں. امام فرماتے ہیں سر جھکا کے ہماری غربت پہ نہ رویا. وہ کہتے ہیں مولا کیسے رویا کریں؟ امام فرماتے ہیں جیسے شام غریبہ میری دادیاں رو رہے ہیں. آباد رہو سیدہ, تمہیں ذاتی غموں میں ہائے نہ کہنا پڑا. شبیعت الجناح کی برآمدگی زیادہ دیر نہیں. کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ کون سی غربت ہے سیدوں کی؟ نسل در نسل آپ یہی غربت سن رہے ہیں. لیکن جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہے ویسے سیدوں کا دکھ پرانا نہیں ہے. اولاد والدین کو ساری پیاری لگتی ہے لیکن منتوں والے بچے زیادہ پیارے. معصومہ سکینہ تیرے مولا کی منتوں والی ہے. اسے تہجد کی نمازوں میں حسین نے دعاؤں میں اللہ سے مانگا, میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے, جس کے بغیر میں نہ جی سکوں. کبھی آپ نے محسوس کیا حسین نے اللہ سے, ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتے, حسین دعاؤں میں کہا کرتے تھے میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو مجھ سے اسی طرح پیار کرے جیسے میری اماں نانے سے پیار کرتے اور میرے دل میں اس کے لیے وہی جگہ ہو جو نانے کے دل میں میری اماں کے لیے. حسین کو بہت پیار تھا اپنی ماں سے. دعاؤں میں آپ نے اکثر ذاکرین سے سنا, علماء سے سنا کہ یہ معصومت دعاؤں میں حسین نے مانگی تھی. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہر کوئی تو بیٹے مانگتے کہ محمد کے بیٹے نے اللہ سے بیٹی کیوں مانگی؟ ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں لفظ میری شخصیت ہی سے بڑا ہے لیکن اور کچھ چارہ نہیں ہے. ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے, حسین نے معصومہ اس لیے مانگی کہ اگر معصومہ نہ ہوتی حسین کے امتحان ادھورے رہ جاتے. میں صدقے اللہ اس بی بی کا صدقہ تیری بیٹیوں کے نصیب انہیں کرے. رویا بھی کرو, دعا مانگا کرو, اللہ دشمنوں کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. یہ تو رشتہ ہی اللہ نے بکھرا بنایا, بیٹی کا رشتہ اتنا احساس والا. آپ تجربہ کر لیں, عید آتی ہے نا, 10,000 روپیہ بیٹے کو باپ عید پہ دے, عید کے اگلے دن بیٹے کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن کوئی باپ اگر بیٹی کو 500 روپیہ بھی عید پہ دیتے نا, وہ مہینہ بعد اپنی اماں سے کہتی ہے اماں بابا سے کہنا انہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو میرے پاس ہے. یہ احساس کا رشتہ ہی قدرت ہے. ادھورے رہ جاتے حسین کہتے ہیں, ادھوری رہ جاتی, جی بسم اللہ, ادھوری رہ جاتی کربلا. یہی سبب ہے جب مقتل میں جب بابے کو آوازیں دیتی پھر رہی تھی نا, اب دو لفظ اس سے زیادہ وقت ہی نہیں رہ گیا. حسین نے زخمی تیرے مولا نے گرم ریت پہ سر رکھے اور حسین نے اللہ سے ایک بات کی, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. روٹین کے مسائب تو آپ سنتے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ دکھ بھی حسین کا
حسین نے جو پرچے حل کیے نا امتحانوں کے، بچھوڑے والا پرچہ مدینے حل کیا، یہاں محبت الہیہ والا پرچہ حسین حل کر رہے ہیں، اور یہ مختل کی کتابوں کے لفظ ہیں، میں منوان لفظ دے رہا ہوں۔ حسین سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں ترکت الخلق ترن فی ہواک، اللہ میں نے تیری محبت میں ہر محبت بھلا دی۔ ادھر لفظ یہ کہے، ادھر سینے پہ سونے والی نے بابا کے پیر پہچان لیے۔ اللہ مان ڈھونڈتی تو پھر رہی تھی، آوازیں دیتی پھر رہی تھی، بابا تو کہاں ہے، بابا تو بولتا کیوں نہیں، بابا کے پیر۔ میں نے احتیاط سے لفظ کہا ہے، ہو سکتا ہے کسی مومن کے ذہن میں آ جائے کہ بیٹی تھی باپ کا چہرہ کیوں نہ پہچان سکتی، چہرہ زخمی اتنا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ بابا کے پیر پہچان کے نا اپنا رخسار بابا کے پیروں کے تلووں پہ رکھ اور آواز سے کہتی بابا آپ بولتے کیوں نہیں؟ بابا میں جسے آپ نے دعاؤں میں مانگا تھا نا، بابا میں وہی سکینہ ہوں۔ حسین اللہ سے کہہ چکا تھا تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی۔ بیٹیوں والوں تیری بیٹیوں کی قسمت اللہ بی بی کا صدقہ نیک کر دے۔ اس لفظ ماتم نصیبوں کا ہے، آنسو نصیبوں کے، ذاکر مولوی کا کوئی اس میں کمال نہیں ہوتا۔ دوسری دفعہ پھر آواز دی ہے، بابا میں تیری سکینہ، بابا تو بولتا۔ حسین چپ ہے، حسین محبت الہیہ میں چپ ہے۔ حسین کے محبت الہیہ والا پرچہ جو ہے حسین تو وہ حل کرنا تھا۔ کچھ دیر بلاتی رہی، جب پیروں کی طرف رہی نا بابا نہیں بولا، اب اللہ جانے میں سمجھا بھی سکوں گا یا نہیں۔ بی بی نے بابا کے پیر چھوڑے، پیر چھوڑ کے نا بابا کے دائیں طرف آئیے، جگہ جگہ زخمی 3.5 سال کی سکینہ، 57 سال کا حسین اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا کے بازو کے نیچے دیکھ کے کہتی ہے بابا چل گھر چلیں شام ہونے والی۔ اللہ مان بابا وہ خیمے کے دروازے پہ میری پھوپھیاں قرآن سر پہ اٹھا کے تیری زندگی کی دعائیں اور منتیں مان رہی ہے۔ بابا چل گھر چلے شام، جب کہا نا شام ہونے والی ہے بابا گھر چلے، سکینہ کو توقع تھی بابا اب جواب دے گا، لیکن یہ مقتل کے لفظ ہے۔ حسین اللہ کی محبت میں بیٹا چپ ہے، حسین چپ ہے، حسین اللہ کی محبت میں حسین نہیں بول رہا۔ جب بابا کے دائیں طرف بازو کو اٹھانے کی کوشش بھی کرتی رہی، بابا نہیں نہ بولا، اب بازو چھوڑ کے بابا کے چہرے کے قریب آئی ہے اور اپنے کرتے سے نا بابا کا چہرہ خون مٹی صاف کرنا، جب تڑپ کے کہتی بابا آنکھیں بند نہ کر، بابا جلدی نہ کر، بابا آنکھیں بند نہ کر، بابا آنکھیں کھول، سکینہ کے رخسار دیکھ، بابا تیرے قاتلوں نے مجھے مارا ہے، حسین پھر بھی